یہاں پھر فطرت کی طرف آئیں۔ ہم عقیدہ توحید میں پڑھ چکے ہیں کہ نہ ہمارا آنے پہ اختیار، نہ رہنے پہ اختیار، نہ جانے پہ اختیار۔ بھیجنے والے نے بھیج دیا، آ گئے، بلائے گا، چلے جائیں گے۔ پھر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں بیکار یا عبث پیدا نہیں کیا ہے، پھر تم پلٹ کر بھی میری طرف آؤ گے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی تقاضا کیا کہ میں نے تمہیں بس اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب وہ جو ذات فرما رہی ہے وہ ہمیں ظاہری نگاہوں سے نظر نہیں آ رہی، ہم سے اس طرح گفتگو نہیں کرتی، آتی نہیں، بلاتی نہیں، ایک ہی دفعہ بلائے گی پھر واپسی ناممکن ہے، ٹھیک ہے، پھر حشر میں جی اٹھیں گے۔ تو یہ ہمیں کون بتائے گا کہ ہم کیوں آئے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر عبادت کرنی ہے تو اس عبادت کا طریقہ سلیقہ کیا ہوگا؟ تو ضرورت فطرت محسوس کر رہی ہے کہ کوئی ماڈل ہونا چاہیے، کوئی نمونہ ہونا چاہیے، کوئی اس کے اور بندے کے درمیان ایسا واسطہ ہونا چاہیے جو ہمیں یہ بتائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، وہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی ذات ہم سے راضی و خوشنود ہوگی، کون سے ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے وہ ہم سے ناراض ہوگی۔ تو یہ بتانے کے لیے کسی وجود کا ہونا ضروری ہے جسے ہم محسوس کر سکیں، جسے ہم دیکھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے از راہ لطف و کرم یہ ذمہ داری لی کہ انا علینا علی الہدیٰ، کہ ہدایت کا ذمہ ہم نے لیا ہے، ہم پر ہے۔ اور یہ سورۃ اللیل ہے، اس کی آیت نمبر نوٹ کر لیں آپ، آیت نمبر 12 ہے، سورہ کا نمبر ہے 92، آیت کا نمبر ہے 12۔ Indeed, it's for us to show the way, to show the path۔ راستہ ہم نے دکھانے کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اچھا، تو یہاں تک تو ہمیں پتہ چل گیا کہ فطرت اس بات کی طلب کرتی ہے کہ کوئی ہو جو ہمیں بتائے۔ اب یہاں پہ اس ضرورت کو ہم محسوس کر رہے ہیں، اور پھر اس کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ یعنی اگر اس ہستی کو ہم رسول کہیں، نبی کہیں، ان کا معنی مفہوم کیا ہوگا؟ ایک ہیڈنگ دے لیں، انٹروڈکشن دے لیں، یا مفہوم کہہ لیں۔ رسالت کا معنی ہے پیغام اور پیغمبری، یعنی پیغام پہنچانا، ٹرانسمٹ کرنا۔ رسول کا معنی ہے بھیجا ہوا۔ پیغام پہنچانے والا، بھیجا ہوا۔ اور جو شرعی مفہوم ہے اس کے مطابق شریعت اسلامیہ میں رسول ان محترم ہستیوں کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ عام انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انہی میں سے منتخب کر کے بھیجتا ہے۔ اس عہدے کو شریعت میں رسالت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی انتخاب اسی نے کرنا ہے، لوگوں میں سے کرنا ہے، اور ان کو اس لیے منتخب کرنا ہے کہ وہ عام لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ تو یہ ہو گیا ایک شرعی مفہوم اس کا۔ اس کے لیے سورہ انعام آیت نمبر 124، چھٹا سورہ، آیت نمبر 124۔
صرف ٹرانسلیشن لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے۔ اب اس کے لیے جو ہے مختلف الفاظ استعمال ہوئے، نبی، رسول، اولو العزم۔ نبی، رسول، اولو العزم۔ نبی کا لفظ نکلا ہے نبا سے، نبا عربی میں خبر کو بولتے ہیں۔ اسلام کا ایک پورا سورہ 30ویں پارے میں موجود ہے، یسألونک عن النبأ العظیم، یہ آپ سے ایک بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ رسالت کا لفظ نکلا ہے رسالہ سے۔ اخبار میں ہر قسم کی خبریں ہوتی ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہوتی، اور رسالہ جو ہے اس کے مستقل مضامین ہوتے ہیں۔ مثلا کبھی اتفاق سے آپ اخبار خواتین اٹھا کے دیکھیں تو جو ہر شمارے میں اس کے ٹاپکس ہوتے ہیں وہ مستقل ہوتے ہیں، وہ کچھ ٹپس ہوں گے، کچھ مطلب ہے کھانے پکانے کے حوالے سے، کچھ اشعار وغیرہ، کچھ اسی طرح سے اپنا 3 عورتیں 3 کہانیاں وغیرہ وغیرہ، وہ مستقل ان کے عنوانات ہیں، اسی پر وہ ہر ویک میں سمجھ لیں کہ مزید لٹریچر چھاپ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مستقل پیغام ہوتا ہے جو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اور اولو العزم وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ساتھ اس کو مستقل شریعت بھی کسی رسول کو عطا ہوئی ہو۔ اب جو ڈفرینس آئے گا کہ نبی کسی رسول ہی کی شریعت کو اپناتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کی تبلیغ کرتا ہے، اس کے لیے پیغام آگے بڑھانا ضروری نہیں ہے، وہ اپنی ذات تک بھی نبی ہو سکتا ہے، جبکہ رسول کا کام پیغام کو آگے بڑھانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ تبلیغ فرما دیجئے۔ تو یہاں پر یہ سورہ المائدہ 5واں سورہ آیت نمبر 67 یہاں پہ الرسول کا لفظ استعمال ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اچھا، اولو العزم جو ہے وہ صاحب شریعت ہوں گے، یہ سورہ احقاف آیت نمبر 35، 46واں سورہ آیت نمبر 35، ترجمہ لکھ لیجئے، آپ بھی صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسول صبر کرتے رہے۔ تو یہاں پہ لفظ اولو العزم بھی قرآن پاک میں آ گیا، لفظ رسول بھی آ گیا، اور نبی کے حوالے سے بھی ایک حوالہ نوٹ کر لیں، سورۃ الاحزاب 33واں سورہ قرآن پاک کا آیت نمبر 45، سورۃ الاحزاب، حزب کی جمع، حزب جماعت کو بولتے ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، سورہ زخرف آیت نمبر 6، 43واں سورہ الزخرف۔ ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے، یہ تینوں نام جو ہیں وہ استعمال ہو گئے۔ اب تک جو ہم نے دیکھا میننگ کیا ہے، شرعی اصطلاح میں نبوت و رسالت کا مفہوم کیا ہے، پھر یہ خود ایک پروردگار کی طرف سے دیا گیا عہدہ ہے، ساری دنیا مل کے کسی غیر رسول کو رسول بنایا نہیں بنا سکتی، وہ جسے چاہتا ہے وہ منتخب کرتا ہے
وہ جسے بنائے گا وہ ہوگا، یہ بندوں کے ذمہ نہیں لگایا گیا، لہٰذا یہ اس کی عطا ہے۔ جیسے ہم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 124 کا حوالہ دیا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس کو سونپے، اس کا انتخاب یقیناً ہر اعتبار سے درست ہوگا۔ تو ایک سمپل مفہوم یہ ہوا کہ ایمان بالرسالت یا ایمان بالنبوت سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے سرکار خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسل کی نبوت و رسالت کو برحق ماننا، کیونکہ ان میں سے ہر نبی اور رسول اپنی اپنی جگہ اللہ کا بھیجا ہوا حق و صداقت کا حامل اکمل نمونہ رہا ہے۔ یہ سب ایک ہی مشن اور مقصد کے لیے اور ایک الہ عمل کے تحت کام کرتے ہیں، سب کا پیغام ایک ہی تھا، توحید سے آشنا کرنا۔ تو یہ معنی اور مفہوم واضح ہو گیا۔ اچھا، اب جو ہے ضرورت کیوں ہے، اس پہ ہم شروع میں تھوڑی گفتگو کر چکے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بارے میں فرماتی ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، ٹھیک ہے۔ کیوں ہے؟ وہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، سورۃ الشورى آیت نمبر 11، 42واں سورہ آیت 11، کہ کوئی چیز اس کی طرح نہیں ہے، کوئی ریزمبلنس نہیں ہو سکتی۔ جی الشورى، اچھا، کوئی چیز اس کی طرح نہیں ہے۔ بہت سی دعاؤں کے جملے ایسے ہیں کہ جن میں واضح طور پر اس ذات کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قریب اتنا ہے کہ ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، اور ظاہری نگاہوں کی حدوں میں بھی آنے والا نہیں ہے۔ اب وہ ہستی چاہتی ہے کہ بندہ میرا عبد بنے، میری عبادت کرے، میری مرضی اور منشا پر چلے، لہٰذا بندے کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا کہ جسے دیکھ نہیں سکتا، جسے سن نہیں سکتا، جسے بلا نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، وہ پھر کیسے اپنی زندگی گزارے۔ تو یہ جو ایک خلا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے از راہ لطف و عنایت اپنے اوپر لطفاً واجب کیا کہ ہدایت ہم کریں گے۔ تو میں نے سورہ قیامت کا حوالہ دیا آپ کو، سورہ واللیل کا، ٹھیک ہے، اور اس کی آیت نمبر 12 ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدیٰ، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ لہٰذا اس نے بندوں کے درمیان اور اپنے درمیان کچھ ایسی شخصیات کا انتخاب کیا کہ جو فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کریں اور پھر لوگوں کو آ کر بتلائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر بھی کہ یہ بھی ایک خاص اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ ایسی شخصیات کا انتخاب فرمایا کہ جنہوں نے ہماری حیثیت کو دیکھتے ہوئے ہم تک وہ پیغام پہنچانے کے لیے، یعنی عجیب اور لطیف۔ جی بیٹا، سورۃ اللیل 92، جی 92 نمبر سورہ ہے، 12 نمبر آیت۔ لہٰذا اس نے ایسے کامل نمونے بشکل نبی رسول اپنے اور لوگوں کے درمیان مقرر فرمائے، جو کہ اس کے احکام کو بذریعہ وحی حاصل کریں
اور لوگوں کو عملی طور پر اس کی تعلیم بھی دیں، تبلیغ بھی کریں، ترویج بھی کریں۔ لہٰذا یہ ان کا فریضہ ہوگا۔ تو اگر آپ کو بجلی سے دلچسپی ہو تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اگر ہم دیکھیں کہ اس جیسا مان لیں ہم، تو پھر ان میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ بالکل ہم اپنے جیسا سمجھ لیں تو پھر ہمارے اوپر کوئی نہیں آ سکتی، معجزات ہمارے پاس نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیسے ہونے چاہیے؟ تو ادھر سے بھی ملے ہوئے ہوں، ادھر بھی ان کا رابطہ ہو، تو یہ کام ایک ٹرانسفارمر جو ہے بلا تشبیہ کہوں گا کہ وہ بہت زیادہ ہائی پاور لیتا ہے، اور پھر ہماری ضرورت کے مطابق مثلا 220 وولٹ 440 وولٹ وہ بنا کر ہمیں دے دیتا ہے۔ وہ جتنی مطلب ہے نورانی تعلیم وہاں سے حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس کو ہماری سطح پر آ کر ہمیں اس کی تربیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک شعر ہے تھوڑا سا مشکل ہے کہ ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شاغل، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا۔ یہ تشدید ہے نا، یہ پچھلے حرف سے ملتی ہے اور آباد والے سے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے ان کا ایک پہلو ادھر جڑا ہوا، ایک پہلو ادھر جڑا ہوا ہے، وہاں سے تعلیمات لیں اور اس پہلو سے وہ ہمیں ان چیزوں کی تعلیم دیں، ہماری تربیت کریں، اور ان کا فریضہ بھی یہی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منھم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمھم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سورۃ الجمعہ، سورہ البقرہ، دونوں میں یہ تکرار ہے، اور ان کے ذمہ یہی کام لگایا گیا ہے کہ وہ قرآن و حکمت کی تعلیم دیں گے، تزکیہ نفس کریں گے۔ تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ اچھا، اب یہاں تک پہنچنے کے بعد دیکھا جائے تو کون سی چیزیں ہیں، وہ کرائیٹیریا کیا ہے؟ کیا ہر ایک کو نبی یا رسول تسلیم کر لیا جائے گا؟ نہیں۔ وہ کون سے اوصاف ہیں، وہ کون سی خصوصیات ہیں جو ان کے اندر ہونا ضروری ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز ہے ہیومینٹی، بشریت، انسان ہونا، ہیومننس۔ اور اس کا واضح طور پر اگر ہم فطری انداز میں دیکھیں، وہ کچھ اور ہوں، فالو کرنے والا کچھ اور ہو، تو اس کے پاس سیدھا سادہ بہانہ ہے، جی آپ کچھ اور ہیں، آپ تو کر سکتے ہیں، اور ہم ان اصحاب سے آری ہیں، لہٰذا مثال کے طور پر وہ اگر روزے رکھتے ہیں، رات کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، جہاد میں بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، اور عام آدمی یہ بہانہ کر لے جی چونکہ آپ تو کچھ اور ہیں، نہ آپ کو بھوک لگتی ہے، نہ آپ کو پیاس لگتی ہے، نہ آپ کو تھکن ہوتی ہے، آپ تو یہ سارے کام کر سکتے ہیں، ہم سے نہیں ہوتا ہے، تو ان کے آنے کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، نوٹ کر لیں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 95، 17واں سورہ آیت نمبر 95، کہہ دیجئے اگر زمین پر فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم آسمان سے ان پر فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ مطلب کیا ہوا کہ زمین پر انسان بستے ہیں، لہذا انسانوں کے لیے کسی انسان اور بشر کا آنا لازم ہے تاکہ وہ اس کو فالو کر سکیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پہلی بات یہ ہوگی کہ بے عملی کا بہانہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔
उनको फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 2, अल्लाह ताला की तरफ से यानी हुज्जत तमाम हो जाए। हुज्जत तमाम होने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई बहाना बाकी ना रह जाए। उसके लिए कि नबी को नमूने अमल बनाओ, वो पैगंबर होने की हैसियत से तुम तक मेरा पैगाम भी पहुंचाता है और उस पर अमल करके बता भी देता है कि भूख प्यास भी लगती है, ज़ख्म से खून भी बहता है, वो गरीबों का पेट भरने के लिए खुद फाका करता है और जुल्म करने वालों को मुआफ़ भी करता है और उनकी बख्शिश का भी ख्वाहां है ताकि लोगों में ये जज्बात फ़रोग़ पा सकें। तो अगर ये चीज़ वो प्रैक्टिकल करके हमें नहीं बताएंगे तो हमारे अंदर वो चीज़ें, वो इंस्पायरेशन नहीं आ सकती, हम मुतासर नहीं होंगे, हमारे अंदर भी वो जज्बात पैदा नहीं होंगे कि हम किसी को माफ़ कर सकें, किसी की भूख प्यास का एहसास कर सकें, तकालीफ बर्दाश्त कर सकें। तो बड़ा किसी का अच्छा वो जुमला है कि जन्नत में जाने के हवाले से बात होती है ना, तो सब सीना तान के कहते हैं जहाँ वो वहाँ हम, और जब अमल की बारी आती है तो कहते हैं जी कहाँ वो कहाँ। तो ये फैक्ट है। इसलिए उनका जो पहला करेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर एक चीज़ आनी चाहिए कि वो उनका ताल्लुक़ बनी नौ इंसान से होना चाहिए, को मावरा मखलूक नहीं होगी, वरना हमारे लिए वो नमूना अमल नहीं बन पाएंगे। नंबर 2, वहबियत, असाइनमेंट, फेवर ऑफ गॉड, वहबियत। एक दुआ आपने पढ़ी होगी, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा व इन्नका अंतल वह्हाब। वहाब का माना अता करने वाला। तो वहबियत ठीक है, किसी चीज़ को अता करने का यानी अमल जो है वो वहबियत कहलाता है। तो खुदा बंदे आलम की तरफ से उनको एक ख़ास मकाम अता होता है कि जो इंसान अपने अमल या कोशिश से हासिल नहीं कर सकता, वरना हर वहबियत अता करना किसी चीज़ का, फेवर ऑफ गॉड, असाइनमेंट, तकर्रुरी, ये हम सूरह नाम देख भी चुके हैं कि वो बेहतर जानता है कि अपनी रिसालत कहाँ रखे, किसको अता करे। यानी मतलब ये कि वो जिसे बनाएगा वो बनेगा, ये अल्लाह का ख़ास इनाम है और ये किसी प्रैक्टिस से, किसी एक्सरसाइज से, किसी मश्क से, कसब करने से ये हासिल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यानी मतलब ये कि नबी या रसूल वही होगा जिसे अल्लाह ताला की ज़ात मुकर्रर फरमाएगी। तीसरी बात, जो वो तालीमात देंगे वो अल्लाह की जानिब से होंगे, डिवाइन मैसेज होगा उनका। तालीमात मिन जानिब अल्लाह जल्ल शानु। वो दीन और शरीयत में जो कुछ पेश करते हैं वो सब कुछ अल्लाह की जानिब से होता है, उनकी ज़ाती मर्ज़ी को दाखिल नहीं होता, वो वही करते हैं और कहते हैं जो उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है। एक आयत का हवाला नोट कर लें, सूरह वन-नज्म आयत नंबर 2 और 3। ये 53 नंबर सूरह है
آیت نمبر 2 اور 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ بہرحال اس کی دونوں صورتیں ہیں، وہ قرآن کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں تمام کے تمام الفاظ جو وحی کے ہوں گے وہی قرآن پاک کے اندر مندرج ہوں گے، اور کچھ احکامات جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان اقدس سے اس کو مفہوم کو بیان فرمائیں گے، ٹھیک ہے، تو جسے دوسرے لفظوں میں ہم حدیث بھی کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سورۃ الحشر 59 نمبر سورہ 59، 59واں سورہ، اور آیت نمبر ہے اس کی 7، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول دے دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ تو یہ خود آیتیں بھی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ ان کے سپرد کیا ہے کہ وہ احکام الہی لیں اور لوگوں تک اسے پہنچائیں۔ یہ دو کریکٹرسٹک ہو گئی، یعنی ان کے لیے بشر و انسان ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، یہ تقرر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی اور دعویٰ کرتا ہے اٹھ کر نبی رسول ہونے کا، چاہے اس نے ماضی میں کیا ہو، چاہے اس دور میں کوئی کر رہا ہو، چاہے آنے والے دور میں کرے گا، وہ مکمل اور کامل طور پر جھوٹا ہے، اس کے دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو تیسری بات، تعلیمات جتنی بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا ہوتی ہیں، وہ آ کر بیان کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے چیسٹیٹی، عصمت، چیسٹیٹی، عصمت، محفوظ ہونا، یعنی ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ انبیاء اور رسول معصوم ہوتے ہیں۔ اب یہ فطرتاً بھی ضروری ہے، عقلاً بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی قائد، کوئی رہبر، کوئی نبی، کوئی رسول، اس کے کردار میں کوئی جھول ہو، خدا نخواستہ، تو ماننے والا جو ہے نا پہلا آبجیکشن یہی کرتا ہے، جی آپ تو خود آپ ہمیں کیسے کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا اس صورت میں ماننا پڑے گا کہ ان کا کردار مکمل طور پر پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، وہ ان دنیاوی گناہوں سے آلودہ نہیں ہوتے، ان کا دامن عصمت جو ہے وہ ان تمام چیٹوں سے پاک ہوتا ہے۔ پھر یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص عنایت ہے، دوسرا ان کا اپنا کردار، اس میں اتنی پاکیزگی ہوتی ہے، وہ معرفت کی ان منزلوں پر ہوتے ہیں کہ وہ گناہ کی طرف نہیں جاتے، تصور نہیں کرتے۔ تو جیسے سورہ یوسف کے اندر ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ جو اللہ کا استثناء ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ وہ جسے چاہے اسے محفوظ رکھ سکتا ہے، اور عقلاً بھی فطرتاً بھی یہ بات مسلم ہے کہ وہ نمونہ عمل تبھی بنیں گے جب ان کا اپنا کردار واقعاً اس پائے کا ہوگا کہ جہاں پر کوئی انگلی اٹھا نہ سکے۔ لہذا اور بھی باتیں ہم بہرحال کر سکتے ہیں اس حوالے سے کہ نبی رسول کا معجزے کا حامل ہونا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے، یہ ایک دلیل ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی اگر کذاب، کوئی جھوٹا دعویٰ کرے تو اس سے اگر تقاضا کیا جائے تو وہ اگر تو اس کا بھیجا ہوا ہوگا تو یقیناً اس معجزے کے دکھانے پر قادر ہوگا، جیسے قرآن پاک کے اندر انبیاء کے معجزات کا ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے، پیغمبر اکرم علیہ السلام کے شق القمر، ٹھیک ہے نا، اسی طرح جناب کا دریا میں عصا کو مارنا، ٹھیک ہے، پانی کا 2 لخت ہو جانا، عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا حکم خدا سے، ٹھیک ہے، جو مادرزاد اندھے تھے ان کو بینائی عطا کرنا،
تو یہ ساری، تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ واقعاً یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، تو خدا نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پھر اس کے بغیر کوئی نبی خود سے معجزہ نہیں لا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تائید ہوتی ہے پروردگار کی طرف سے کہ ہاں یہ میرا نمائندہ ہے، اسے میں نے بنایا ہے اور میں اس کو یہ طاقت اور صلاحیت عطا کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا تو یہ ہو گیا معجزے کا ہونا، یہ 5 چیزیں ہو گئیں۔ ایک چیز اور، یہ بھی فطرتاً اگر ہم غور کریں کہ اس شخصیت کے اندر جس کو نبی رسول بنایا گیا ہے، کوئی خلقی اور خلقی عیب نہیں ہونا چاہیے، یعنی کامل نمونہ ہو اپنے دور کے تمام افراد پر، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اور حسن سلوک کے اعتبار سے، ظاہری شخصیت کے اعتبار سے وہ خوبصورت پیکر ہو، اس کی طرف لوگ راغب ہوں، رغبت کریں، تو اسے تمام انسانوں سے افضل ہونا چاہیے اپنے دور کے، یعنی ان کو اس حوالے سے سپیریٹی حاصل ہونا چاہیے، افضلیت علی الناس، لوگوں پر برتر ہر اعتبار سے، تاکہ کوئی تانا نہ دے سکے کسی مرض کا، خدا نخواستہ کسی بد اخلاقی کا، کوئی مطلب ہے کوئی خاندانی عیب ہے کسی کا، ان تمام چیزوں سے وہ بلند و بالا ہوں۔ تو یہ کم از کم ان چیزوں کو ان کے اندر ہونا ان کا ضروری ہے۔ اب ہے ان کے فرائض و حقوق کیا ہیں، یعنی رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز۔ سب سے پہلی چیز وہ قابل اطاعت ہیں، who is worthy of obedience، قابل اطاعت، یہ ان کا پہلا حق ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی اطاعت کی جائے۔ ان کی مکمل اطاعت و فرما برداری اور پیروی ایمان کی شرط ہے۔ رسول جو کہے اس پر عمل فرض ہے، اس میں چون و چراغ کی گنجائش نہیں ہے، خواہ اس کی مصلحت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ آیت کا حوالہ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 80، چوتھا سورہ قرآن پاک کا 80 نمبر آیت، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اچھا یہ سمجھ لو ان کا حق یہ ہے کہ بھیجے اسی لیے گئے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ ٹھیک ہے، اس کا کلی اگر ہم خلاصہ دیکھیں، وہ بھیجے اس لیے گئے ہیں کہ ہم پیروی کریں، ان کو فالو کریں، ان سے آگے نہ بڑھیں۔ اچھا اب آ جائیں اگر اوبلیگیشن کے حوالے سے، تو سب سے پہلی بات شارح ہیں کتاب اللہ کے، ایکسپلینر ہیں۔ ٹھیک ہے، انٹرپریٹ کریں گے، ایکسپلین کریں گے، شارح کتاب اللہ، شرح کرنے والے۔ جی شارح، ہاں شرح سے نکلا ہے نا، کھولنا کسی چیز کو، ایکسپلین کرنا، ایکسپینڈ کرنا۔ سورۃ القمر آیت نمبر 17، القمر آیت نمبر 17، ہم نے کلام کو تمہاری طرف اس لیے نازل کیا ہے کہ تم لوگوں سے اس ہدایت کو واضح کر دو جو ان کے لیے اتارا گیا ہے۔ یہ ایک ان کی ڈیوٹی ہو گئی
فریضہ ہو گیا کہ آپ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں گے۔ پھر وہ معلم بھی ہیں، انہیں تعلیم دینا ہے، تو اس کے لیے سورہ جمعہ کی آیت والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اس کو حوالہ دینے۔ یہ ابتدائی آیات، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی، دوسری آیت۔ اچھا، تیسرا یہ کہ وہ رول ماڈل بنیں گے، ٹھیک ہے، نمونہ تقلید بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آیت لکھ لیں آپ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 تا 34، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، سورہ آل عمران آیت نمبر 31 تا 34۔ اسی طرح سے ایک اور حوالہ ہے سورہ احزاب کی آیت، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول میں آپ کے لیے بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ پھر آپ لوگوں کے درمیان مطلب فیصلہ کرنے والے، قضاوت کرنے والے، یہ فریضہ بھی ان کا ہوگا، تو قاضی اور حکم بننا، حکم، ٹھیک ہے، فیصلہ کرنے والا۔ تو اس حوالے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 105، یہ تقریباً ان کی اوبلیگیشنز آ گئیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کا عقیدے کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ جذبہ اطاعت کی بیداری، انسان نقال ہے، یہ چیز دیکھتا ہے اس کو جلدی فالو کرتا ہے، لہذا ان کو جب عمل کرتے ہوئے دیکھے گا تو اس کے اندر بھی شوق اور تشویق پیدا ہوگی، وہ ان کو فالو کرنے میں آسانی محسوس کرے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ خود سری کا خاتمہ، ایروگنس ختم ہوگی، تکبر ختم ہوگا، یعنی وہ اپنے تئیں جتنا بھی بڑا بن جائے اسے پھر بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ میں جس نبی کی امت میں ہوں وہ اس سے کہیں بلند مرتبے پر فائز ہیں، لہٰذا جب وہ اتنے بڑے ہو کر عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ فرما رہے ہیں تو پھر میرے اندر یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز کیا ہوگی؟ پاکیزگی کردار آئے گی انسان کے اندر، یعنی اس تربیت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان برائی سے بچنا شروع کرے گا، یقیناً ان کی تعلیمات میں اثر پذیری ہے، اور انسان جب ان کی طرف رغبت کرے گا تو خود بخود اس کے اندر اچھائیاں جنم لیں گی، برائیوں سے نفرت کرے گا۔ چوتھی چیز ہے فکری اطمینان، بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کو ہم جاننا چاہتے ہیں لیکن ہمیں کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا، یہ وہ ہیں جو ہمیں تعلیمات الہی کے تحت ہمیں اس کے بارے میں خبر دیتے ہیں۔ جیسے آنے والی بہت سی خبریں ہیں، مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، جنت جہنم کا تصور کیا ہے، وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی ہمیں اس پر مطمئن نہیں کر سکتا، تو یہ ذہنی طور پر بھی ایک فکری اطمینان کا ذریعہ ہیں۔ مقصدیت کا شعور،
یعنی انبیاء کے ذریعے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا، کیا کرنے آیا، کس لیے آیا، کہاں سے آیا، کہاں جانا ہے. تو یہ فکر جب وہ اس کو جلا بخشتے ہیں اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک ذمہ دار فرد تصور کرتے ہوئے یعنی اچھائی کی راہ پہ چلتا ہے. اور اجتماعی اس کا اثر جو ہے کولیکٹیولی کہ جب ایک امت ہو جاتا ہے تو رخ ایک ہو جائے گا، اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، ان کی منزلیں ہوگی، ان کی جہت ایک ہوگی، ان کے اندر یگانگی آئے گی اور معاشرے کے اندر سکون ہوگا، اطمینان ہوگا. یہ تفریق ختم ہو جائے گی، محبت جنم لے گی، عداوت ختم ہو جائے گی. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان ایک واقعاً منظم اور یعنی ایک ضابطے کے تحت اپنی زندگی گزارنے کے لیے آمادہ ہوگا. آئی تھنک یہ ٹاپک ہمارا جو ہے وہ باقی باتیں کافی کی جا سکتی ہیں اس حوالے سے، لیکن آئی تھنک امتحانی نقطہ نظر سے اتنا مواد بھی اگر آپ انشاءاللہ بہتر طریقے سے ارینج کر کے لکھیں گے تو انشاءاللہ مقصد حل ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.